بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں، میرے ساتھ صدیق جان موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف آج احتجاج کرنے جا رہی ہے، اور یہ جو احتجاج ہے اس کے بارے میں ظاہر ہے ایک اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ پشاور میں اب ایک حکومت بن گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ پہلے احتجاج کرتے تھے تو کہیں پر احتجاج ہونے نہیں دیا جاتا تھا، اب حکومت بن چکی ہے تو پشاور میں یا خیبر پختونخوا میں کسی بھی مقام پر ایک بڑا احتجاج ہو سکتا ہے، جس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ تو پی ٹی آئی نے سڑکوں کا راستہ حتمی طور پر لے لیا ہے، یا پی ٹی آئی کو پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے تھے اور کچھ شواہد ہمارے سامنے آ رہے تھے کہ اس کو انگیج بھی کیا گیا ہے، اس کے رابطے بھی استوار ہوئے ہیں۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف حتمی طور پر سڑکوں کا راستہ لے رہی ہے، یا کچھ اور بھی چینلز کھلے ہوئے ہیں؟ کیا چل رہا ہے؟ ذرا صدیق جان سے پوچھتے ہیں اور کچھ آپ کے سامنے تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صدیق، کیا چل رہا ہے شہر اقتدار میں؟ دیکھیں، ہم شہر اقتدار سے تو بہت دور ہیں، اور وہ کہ شہر پہنچ جائیں گے ہم شہر اقتدار کی طرف رواں دواں ہیں۔ لیکن اسد بھائی، میرے خیال ہے کہ تحریک انصاف پر ایک بڑا باب تو بند ہو گیا ہے، ایک بڑا دروازہ، چلیں آپ باب نہ کہیں، بڑا ایک دروازہ بظاہر لگ رہا ہے کہ بند ہو گیا۔ دیکھیں، تحریک انصاف کے پاس وہ ہے سپریم کورٹ کا دروازہ۔ اچھا، دیکھیں اسد بھائی، پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے 90% مینڈیٹ جس جماعت کو دیا، اس جماعت کا مینڈیٹ چوری ہوا، اور پھر جب کوئی ظلم ہوتا ہے، جبر ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، کوئی قبضہ ہوتا ہے، کوئی آئین اور قانون سے ہٹ کے چیز ہوتی ہے، تو وہ پھر معاملات عدالتوں میں جاتے ہیں۔ اور جب معاملہ عدالتوں میں جاتا ہے تو عدالتیں ہی ہیں جنہوں نے، جہاں بیٹھے ہوئے ججز نے حلف اٹھائے ہوئے ہیں، جنہوں نے حلف اس بات کو اٹھایا ہوا ہے کہ ہم بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے، انصاف کریں گے، اور مطلب بہت بڑا ایک منصب ہے ایک جج کا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو ویڈیوز نے سب سے زیادہ جس ہمارے شعبے کو نقصان پہنچایا ہے وہ ہمارے ججز ہیں، جوڈیشری ہے، مطلب تباہ ہو گئی ہماری جوڈیشری۔ مطلب ہم وہ سنتے ہیں نا، وہ کہ جب کہا گیا کہ سارا کچھ ختم ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا عدالتیں انصاف کر رہی ہیں، تو انہوں نے کہا جی کر رہی ہیں، اس نے کہا پھر کچھ نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یا مولا علی کا جو قول ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، اور ظلم کا نظام ظاہر ہے، ظلم کے نظام میں بھی تو مین کردار تو قاضی کا اور عدالتوں کا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو بھی ظلم ہوا ہے، جبر ہوا ہے، تشدد ہوا ہے، پہلے جو بھی چلیں ہو گیا، اس کا تو کسی موقع پہ کوئی حساب ہوگا نہیں ہوگا، وہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے، کم از کم اس کے اوپر کوئی تو ہوپ نظر آتی، وہ ہوپ نہیں نظر نہیں آئی۔ یعنی 8 فروری کو انتخابات ہوئے اور 8 مارچ گزر گئے، 1 ماہ گزر گیا، کوئی ایک سیٹ بھی پی ٹی آئی کو واپس نہیں ملی، بلکہ حیران کن طور پر پی ٹی آئی سے کوئی 4-5 سیٹیں چھینی گئیں ری کاؤنٹ کے نام پہ۔ اچھا، پھر یہ نہیں ہوا صرف، پھر اس کے بعد تمام غیر آئینی غیر قانونی اقدامات ہوتے رہے، مینڈیٹ چوری کا تھا، اسمبلیاں غیر آئینی طور پہ تشکیل پائیں، حلف انہوں نے جھوٹے اٹھائے، اللہ کے 99 ناموں کے نیچے انہوں نے حلف اٹھائے۔ اور میں کسی سے پوچھ رہا تھا کہ جو ٹرائبونلز ہیں انہوں نے 180 دن میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور پچھلی مرتبہ 120 دن ہوتے ہیں، ہاں 180 دن، میرا خیال ہے 180 دن ہے۔ اچھا، چلیں ورچہ کر لیتے ہیں۔ لیکن بہرحال پچھلی مرتبہ 8 ٹرائبونلز بنائے گئے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ دھاندلی کی بہت کم شکایات موصول ہوئی تھیں اس کی نسبت، اور میرا خیال ہے کہ 15-16 شاید شکایتیں لے کر لوگ گئے تھے ٹرائبونلز کے پاس۔ اس مرتبہ بہت زیادہ شکایات ہیں، اور اس مرتبہ 2 ٹرائبونلز بنائے گئے ہیں۔ اب 2 ٹرائبونلز ہیں، تو میں نے کل پی ایم ایل این کے ایک بندے سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ 180 دن میں کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہاں پر پاکستان میں بہت سارے کیسز، یعنی نیب کے کیسز بھی مقررہ مدت میں پورے نہیں ہوتے، اور کیسز کے لیے بھی مدت پوری ہے، تو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ان کے نہیں ہوتے اور نظام ہمارے نظام میں اس حکم موجود ہے تو اس کے بھی نہیں ہوں گے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ جسٹیفیکیشن ڈھونڈ لی گئی ہے ٹرائبونلز کو 3-4 سال تک چلانے کے لیے۔ بالکل۔ اچھا، تو اب اس میں یہ ہوا کہ یعنی وہاں سے کوئی نہیں ہے، پھر صدر کا انتخاب متنازع ہوا، کورم ایک طرح سے اگر آپ کہیں کہ پورا نہیں ہے، کورم کہیں یا ایوان کہیں آپ مکمل نہیں ہیں، مخصوص نشستوں والا وہ انہوں نے ہائی کورٹ کے آرڈر کو جو ہے وہ جوتوں کی نوک پہ رکھا، اسپیکر نے، سارا کچھ ہو گیا۔ اچھا، پی ٹی آئی کو بہرحال پھر بھی ایک امید تھی کہ جسٹس سردار طارق مسعود جو کہ آج ریٹائر ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اس قوم پہ کہ چلیں کچھ نہ کچھ، لیکن کیا مطلب، ایک جاتا ہے تو اس کا بھی باپ آگے آ جاتا ہے۔ ایک انتہائی جس شخص نے
آئین کی دھجیاں بکھیری، جس نے انسانی حقوق کے بارے میں کہا کہ پتہ نہیں انسانی کو کہاں لے جائیں گے، آئین کی کتاب اچھالی، اور جس بندے نے بہت جوڈیشری میں غلیظ اور مکروہ اور نیچ کردار ادا کیا ہے، وہ شخص اس سے جان تو چھوٹ گئی ہے، لیکن اس کے بھی باپ عدالتوں کو ان سے بھرا جا رہا ہے، اور اس طرح کے ججز لائے جا رہے ہیں جو بالکل کمپرومائزڈ ہوں اور جو بالکل آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیں، اس طرح کے ججز کو سپریم کورٹ لائے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب ایک یہ تھا کہ چلیں یہ ریٹائر ہو جائیں گے تو ایک کمپوزیشن چینج ہو جائے گی 10 تاریخ کو، اور منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب آ جائیں گے تو شاید کوئی یہ وہ، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جس طرح کا قاضی فائز صاحب نے پچھلے 4-5 دنوں میں الیکشن کمیشن کے حوالے سے ریمارکس دیے اور الیکشن کے اوپر ریمارکس دیے ہیں، تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہ دروازہ بھی بند ہو گیا تحریک انصاف پر، وہ پیٹیشن لے بھی جائیں تو کچھ نہیں ملنے والا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ظاہر ہے پھر ایک اور بات بھی ہے نا کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تحریک انصاف کو مینڈیٹ واپس کرنا ہے تو وہ بلے کا نشان ہی کیوں لیتے؟ تو ٹھیک ہے، وہ بلے کا نشان انہوں نے لیا تو ان کو مخصوص نشستوں سے محروم ہوئے نا، اور پھر قاضی صاحب براہ راست بینیفیشری ہوں گے اگر مخصوص نشستیں جو پی ٹی آئی کو پی ایم ایل این کو دی گئی ہیں وہ ان کے پاس رہیں گی، تو 2x تو ہوگی تو قاضی صاحب کو ایکسٹینشن ملے گی نا۔ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن مل رہی ہے سر، 1000% نون لیگ کا پلان ہے کہ یہ کیا جائے، ٹینیور پوسٹنگ کر دی جائے یا تو قاضی صاحب کی، یعنی جو بھی چیف جسٹس ہوگا اس کی ٹینیور پوسٹنگ ہو جائے، یعنی باقی ججز 65 سال کی عمر کو پہنچ کے ریٹائر ہو جائیں، اور یہ چیف جسٹس جو بھی بنے وہ 3 سال ٹینیور پوسٹنگ ہو، یا یہ ہے کہ آپ ججز کی ریٹائرمنٹ ایج ہی 70 سال کر دیں، یوگنڈا کی طرح، جیسے یوگنڈا مطلب ہمیں اس طرح کے ملکوں کو فالو کرنا ہے نا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے قاضی فیصل صاحب چاہیں گے کہ 2/3 اکثریت ہو جائے؟ 100% چاہیں گے، کنفلکٹ، اور ویسے تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، مفادات کا ٹکراؤ ہے کہ جب آپ کو ان کو بھی اور ان کو بھی، یعنی اچھا اس میں اگر وہ ٹینیور پوسٹنگ کرتے ہیں تو منصور علی شاہ صاحب کو بھی فائدہ ہے۔ نہیں، مجھے لگتا ہے قاضی فیصل صاحب انکار نہیں کر دیں گے، نہیں یار میں کیوں اس کا 3 سال کے لیے چیف جسٹس بنوں، میرا حق ہی نہیں بنتا اصولی طور پر۔ انہوں نے جب سے وہ چیف جسٹس بنے کون سا ایک کام انہوں نے اصولی کیا ہے؟ کہتے تو وہ یہی ہیں کہ وہ بڑے کہتے ہیں نا، کہتے تو وہ یہی ہیں، کہتے تو میاں صاحب بھی ہیں کہ ایک دہلی کی کرپشن نہیں کی اور کیا ہے تو پھر یہ کر دیں وہ کر دیں، کہنے کے لیے کیا ہے۔ تو دیکھیں وہ تو چیپٹر پی ٹی آئی کے اوپر مجھے لگتا ہے وہ دروازہ تو بند ہو گیا ہے، سپریم کورٹ جو قاضی صاحب کے ریمارکس آ رہے ہیں جو صورتحال ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ کیسے منصور علی شاہ صاحب سٹینڈ لیں گے، یہاں پہ بڑا مشکل ہے، بڑی چیزیں پر ابھی میں مناسب نہیں ہوتا بھی کہنا، جس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، کئی قصے سامنے آ رہے ہیں، اس کے بعد مجھے تو کوئی ہوپ پی ٹی آئی کے لیے ادھر سے نظر نہیں آ رہی۔ پی ٹی آئی کے لیے ایک ہی اب کٹھن راستہ بچا ہے، وہ مشکل راستہ ہے، کٹھن راستہ ہے، اور وہ ہے سڑکوں کا۔ لیکن سڑکوں والے پہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے درست کہا کہ کے پی کے میں تو بڑا اسٹرانگ احتجاج ہوگا، ساری چیزیں ہوں گی، لیکن میٹر کرتا ہے پنجاب میں لیڈ کرنے والا اس طرح سے کوئی نہیں ہے، کوئی بڑا نام جو لیڈ کرے اور لوگوں کو اتنی بڑی تعداد میں نکالے گا، کہ اب پنڈی میں لاسٹ ٹائم شہرت المروت صاحب گئے تھے تو بڑی تعداد میں لوگ نکل آئے تھے۔ دیکھیں پی ٹی آئی کو سڑکوں پہ ٹف ٹائم دینا ہوگا، اگر وہ ٹف ٹائم سڑکوں پہ دیں گے تو کوئی تھوڑا سی ایجیٹیشن کریں گے تو کوئی شاید سیٹیں ان کو واپس مل جائیں، ورنہ نہیں ہوں گی۔ اچھا، پی ٹی آئی کے اندر اب یہ بات چیت چل رہی ہے کہ ہمیں اب ایک بار پھر جو ہے وہ اسی طرح سے کمپین کرنی ہوگی سڑکوں پہ لوگوں کو نکالنے کے لیے جیسے ہم نے 8 فروری سے پہلے کمپین کی تھی۔ دیکھیں نا، اب ان کی آپ نے ایک دیکھی ہوگی، ایک ان کا نام مجھے نہیں پتہ، جن کی ویڈیو ایک چل رہی ہے جس میں وہ ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈسٹرکٹ میں اگر 5000 پولیس والے ہیں تو اگر 20,000 لوگ نکل آئیں گے تو کیسے ان کو وہاں پہ ڈسپرس کر سکتے ہیں، تو وہ کوئی کون سا قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ تو 20-25 ہزار لوگ اگر ایک ڈسٹرکٹ میں نکل آئیں گے اور وہ پروٹیسٹ کریں گے تو وہ ایک امیج جب آتا ہے سامنے، ویڈیو سامنے آتی ہے تو ایک پریشر بلٹ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ نکلے ہیں۔ تو وہ آپ پی ٹی آئی اس پہ کام کر رہی ہے کہ وہ ایک پوری ایک موومنٹ چلا کے اور لوگوں کو سڑکوں پہ لے کے آئے، اور اوورسیز پاکستانیوں پہ دوبارہ وہ ریلائز زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ اوورسیز پاکستانی جب بیٹھ کے کمپین کرتے ہیں یہاں پہ اپنی فیملیز کو فون کرتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں، دوستوں کو، کلاس سیلرز کو۔ دیکھنا بھی 8 فروری کے الیکشن میں اوورسیز پاکستانیوں کا بہت زیادہ کردار تھا، اور وہ کردار کیا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں نے وہاں سے بیٹھ کے اور اپنی جو ہے وہ فیملیز کو کالز کی، اپنے رشتہ داروں کو کالز کی، اپنے دوستوں کو کالز کی، پڑوسیوں کو کالز کی، کلاس والوں کو کالز کی، اور پورا انہوں نے کمپین کیا آپ نے جانا، یعنی ایک اوورسیز پاکستانی نے الیکشن کے لیے نکلنا تو ایک اور بات ہے ووٹ ڈالنے کے لیے، لیکن ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں احتجاج کرنے والوں کو مارا گیا، پرچے بنائے گئے، لوگ پہلے ہی پرچے بھگت رہے ہیں، جیلیں بھگت رہے ہیں، ابھی تک کوئی کارکن جو ہیں وہ چھوٹے نہیں ہیں۔ تو کیا لوگ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں کہ ایک مرتبہ پھر سے گرفتاریاں دیں، جیلیں بھریں، ایک وہ سختیاں برداشت کریں؟ پہلے محسن نقوی صاحب تھے تو اب مریم نواز ہیں، اور مریم نواز نے تو کہہ دیا کہ آئی ول بی روتھلیس، بے رحم ہوں گی وہ اگر کوئی نکلے گا سڑکوں پر تو کیا اس کے لیے کارکن تیار ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اپنے کارکنوں کو جو کہ پچھلے 1-1.5 سال سے مسلسل سڑکوں پہ ہیں ان کو تھکا دے اور لوگوں کا صبر کا امتحان ایک مرتبہ پھر مانگ رہی ہو؟ دیکھیں اسد بھائی، دیکھنے کے 2 پہلو ہیں۔
بلکہ ابھی میری آج ملاقات ہوئی ڈاکٹر علی ملک صاحب جو ہیں ان کی مسز سے ملاقات ہوئی, وہ اوورسیز پاکستانی ہیں اور وہ آئی ہوئی تھیں, تو وہ بھی یہ سوال کر رہی تھیں کہ کیا وجہ ہے کہ پنجاب میں لوگ کیوں نہیں ایجوٹیشن کے لیے نکلتے. میں نے کہا دیکھیں کے پی کے اور پنجاب میں فرق یہ ہے کہ کے پی کے اگر آپ اندر دیکھیں کسی گھر میں پولیس نہیں گھسی. ایک ان کا کلچر, اور کلچر سے بڑھ کے وہاں جو پولیس کو خوف ہے کہ دیکھیں نا کے پی کے میں ایک بار کو اس طرح کا معاملہ ہوا تو ایک آڈیو سامنے آئی تھی جس میں انہوں نے آئی جی کو کہا تھا کہ آئی جی صاحب تم بھی پٹھان ہو, ہم بھی پٹھان ہیں. تمہیں پتہ ہے کہ جب کسی پٹھان کی بیوی کے ساتھ, بہن کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ آپ مس بیہیو کریں گے, کوئی اس طرح کی حرکت کریں گے تو پھر 7 نسلوں تک یہ دشمنی چلتی ہے. تو یہ تمہیں بھی پتہ. اور اس کے بعد پھر ہم نے نہیں دیکھا کہ کے پی کے میں کوئی ایک بھی واقعہ ہوا کسی خاتون کو اس طرح سے اس کے اوپر اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا گیا. پنجاب میں تو خواتین کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالے گئے ہیں, خواتین کے کپڑے پھاڑے گئے. کیا نہیں ہوا پنجاب میں؟ اور پنجاب میں سب سے زیادہ خوف بھی عورتوں کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے آیا ہے. سب سے زیادہ خوف اس عورتوں کی وجہ سے آیا. یہ ہے دیکھنے کا ایک پہلو. دیکھنے کا دوسرا پہلو اسد اللہ خان صاحب یہ ہے کہ میں جو 9 مئی میں جو 9 10 ماہ بے گناہ لوگ گرفتار ہوئے اور جو وہ باہر آئے ہیں ان کی جو میں نے گفتگو سنی ہے وہ ایک ہوپ ہے کہ نہیں یار لوگوں میں خوف شوف کوئی نہیں رہا. اب لوگ جنہوں نے 10 سال بھگتا ہے وہ نہیں ٹوٹے تو باقی تو چھوڑ دیں. دیکھیں ایک بار اب نا بہت قریب ہے, آپ ایک بار آپ نے وہ برج کراس کرنا ہے. برج کیا کراس کرنا ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ قانون ہاتھ میں لے, کوئی جلاؤ گراؤ کرے. یہ ملک ہمارا ہے, یہ عمارتیں ہماری ہیں, یہ ادارے ہمارے ہیں. لیکن اگر ایک بار 25-30 ہزار لوگ نکل آتے ہیں کسی بھی ایک چوک میں, تو پاکستان کے کسی شہر میں 20-25 ہزار پولیس نہیں ہے. 25 ہزار لوگ نکل آئے, پولیس کچھ بھی نہیں کر سکتی. پرامن نکلے ہوئے ہیں نا, کوئی وہ لاٹھی چارج نہیں کر رہے. اور آپ دیکھیں نا کہ اگر ہر چوک سے, ہر چوراہے سے, ہر گلی سے لوگ نکل پڑے تو کیسے وہ کریں گے؟ تو پی ٹی آئی کے لیے یہ کٹھن راستہ ہے, مشکل راستہ ہے. لیکن اگر یہ سڑکوں پر زیادہ لوگ نکال لیتے ہیں پرامن طریقے سے تو یہ وہ دباؤ ہوگا عدالتوں کے اوپر بھی, سسٹم کے اوپر بھی. ادروائز مجھے کوئی ہوپ نظر نہیں آتی, کیونکہ سپریم کورٹ سے تو آپ چیپٹر کلوز سمجھیں. سپریم کورٹ سے کچھ بھی نہیں ملنا پی ٹی آئی کو. دیکھیں سپریم کورٹ سے اگر کوئی ان کو ملنا ہوتا تو وہ مینڈیٹ چوری کیوں کروا دی سپریم کورٹ؟ سپریم کورٹ تو انٹرنیشنل میڈیا لکھ رہا ہے کہ اس پورے پلان کا حصہ تھی یہ مینڈیٹ چوری والے میں. بلہ چھینا تو مخصوص نشستیں گئی نا, بلہ چھینا تو لوگ لوٹے بنے نا. مجھے بتائیں اگر بلہ ہوتا, بلے پہ جیتا ہوتا, وسیم قادر کیسے چھوڑ سکتا تھا پی ٹی آئی؟ یہ 6 ایم پی جو مریم نواز کی گود میں جا کے ڈالے گئے, یہ کیسے ہو سکتے تھے؟ یہ مخصوص نشستیں کیسے ہو سکتی تھیں؟ اور وہ جو ووٹر جو جس نے ابھی تو ووٹرز نے کمال کر دیا نا 8 فروری کو, اگر بلہ ہوتا تو بلے پہ جتنا ووٹ پی ٹی آئی کو پڑا ہے اس سے 40-50 لاکھ ووٹ زیادہ پڑتا. اور اگر اس دن موبائل سروس بند نہ ہوتی تو کم از کم 70-80 لاکھ, کم از کم 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ ووٹ پی ٹی آئی کا 2 چیزوں سے متاثر ہوا ہے, ایک موبائل سروس بند کرنے سے اور ایک بلہ چھیننے سے. اور پھر اس کے بعد تماشا دیکھیں, لوٹے بنے لوگ. اس کے بعد ابھی بھی دیکھیں لوگ آزاد اور وہ سنی اتحاد کونسل اور فلاں. اور میں آپ کو بتاؤں ایک ان کا میں نام ابھی نہیں لے رہا کسی وجہ سے, لیکن انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ یار صدیق کوئی اس پوائنٹ پہ بات نہیں کر رہا کہ پی ٹی آئی دنیا کی 10 بڑی پولیٹیکل پارٹیز میں سے نا, رجسٹرڈ پارٹیوں میں سے دنیا کی, اور ایک ایسی پارٹی ہے جس کے اندر ہر مذہب ہر مسلک کا بندہ ہے. لبرلز بھی ہیں, مذہبی بھی ہیں, ہر مکتبہ فکر, ہر تعلق رکھنے والا. لیکن انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بلہ چھین کے ایک اتنی بڑی پارٹی جو دنیا کی 10 پارٹیوں میں سے ایک ہے اس کے اوپر مسئلے کی چھاپ لگوا دی ہے. اب سنی اتحاد کونسل مجبوراً انہوں نے جوائن کی نا, ایک مسئلے کی چھاپ لگوا دی نا. کتنی بڑی ایک پارٹی جس میں تمام مذاہب تمام مسالک ہیں, اس پارٹی کو ایک مسلک کے نام سے اس کو اپنے آپ کو جو ہے اس میں کنورٹ کرنا پڑا. تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے. تو ہاں چلے صحیح ہے, یہ بات ٹھیک ہے آپٹکس کے لیے, لیکن میرا خیال ہے جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے وہ تو یہ جانتے ہی ہے نا کہ مجبوراً ان کو ایک ایسے 100% اس پہ ریئیکشن تو 1% بھی نہیں آیا. لیکن پہلے بھی جو جب وہ ایم ڈبلیو ایم میں جا رہے تھے اس میں بھی یہ ہوا کہ نون لیگ نے وہ کمپین ایک شروع کروا دی نا. وہ جو دہشت گرد ہیں, کچھ مذہبی انتہا پسند ہیں, ان کو میدان میں اتار دیا اور ان کی پریس کانفرنسز کروائی گئیں. ان کو کہا گیا کہ تم. لیکن میرا صدیق جان ایک اور پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں پر آئیں گے تو ان کو پھر شاید ان کے مطالبات مانے جا سکتے ہیں اور ان کو کچھ سیٹیں واپس مل سکتی ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ سڑکوں پر ہی ہے نا پی ٹی آئی 2 سال سے, تو ایک تناؤ کی کیفیت جو تھی وہ ضد میں بدل گئی. اور جب ضد میں بدل گئی تو پھر عوام تو نکلے ووٹ ڈالنے کے لیے, لیکن انتظامیہ کی طرف سے یا جو پاکستان میں جو لوگ میٹر کرتے ہیں ان کی طرف سے کوئی ریلیف نہیں ملا, بلکہ اور ہی زیادہ کھینچا گیا. تو اگر تناؤ کی کیفیت اور بڑھتی ہے تو پھر میرا خیال ہے ضد بھی بڑھ جائے گی, تو پھر ریلیف کیسے ملے گا؟ اس کی نسبت دوسرا آپشن راستہ یہ ہے کہ آپ ایک آئینی حدود میں رہ کر جدوجہد کرتے رہیں, اور یہ حکومت جو اپنے بوجھ تلے 2 سال میں گرنے والی ہے اور اگر یہ پرفارم نہیں کر پاتی تو پھر الٹیمیٹلی ایک آپشن مل جائے گا. ان سڑکوں پر رہ کے بھی 2 سال یہ حکومت نکال جائے گی, سڑکوں پر آئے بغیر, اور آئینی طریقے سے احتجاج کیا جائے گا. خیر پرامن احتجاج تو وہ بھی آئینی ہے, میں اس کو غیر آئینی نہیں کہتا.
لیکن یہ دو راستے ہیں. دیکھیں آپ نے بہت زبردست بات کی. میرا اس پہ پوائنٹ آف ویو یہ ہے اسد اللہ خان صاحب کہ اگر پی ٹی آئی 2 سال ایجیٹیشن میں رہی ہے نا سڑکوں پہ, تو 8 فروری کو آپ کو اس کے نتائج بھی سامنے آئے ہیں. اگر پی ٹی آئی 2 سال محنت نہ کرتی, ایجیٹیشن نہ کرتی, سڑکوں پہ نہ رہتی, مومنٹم نہ بناتی, تو 8 فروری کو یہ نتائج نہ ہوتے. اور اگر 8 فروری کو لوگ نہ نکلتے اور یہ نتائج نہ ہوتے, تو آج ہم یہ بات نہ کر رہے تھے کہ حکومت پتہ نہیں 15 دن چلتی ہے یا 20 دن چلتی ہے, مہینے چلتی ہے, 6 مہینے چلتی ہے. یعنی ایک مردہ, ایک لاش ہے, یہ ایک لاش ہے جس کو آپ اٹھائے ہوئے کندھوں پہ, پتہ نہیں اس لاش کو کب تک اٹھایا جائے گا کندھوں پہ. اگر اس دن لوگ نہ نکلتے تو آج آپ پر میں کہتے کہ 5 سال چلے گی بھئی حکومت, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لوگ نکلے ہی نہیں ہیں پی ٹی آئی کے ووٹر. اب تو آپ نے کیا کیا, اب تو آپ نے یہ کیا کہ آپ کو اتنا ننگا, یعنی ننگے کو بھی اتنا گندا ہونا پڑا, ننگوں کو بھی اتنا گندا ہونا پڑا کہ پوری دنیا دیکھ کے کہہ رہی ہے یار یہ اس حد تک بھی کوئی گندا ہو سکتا ہے, یہ جتنے یہ ننگے گندے ہوئے ہیں. تو وہ کرنا پڑا نا آپ کو. آپ دیکھیں اب صورتحال بڑی مختلف ہے اسد بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہے ہیں, اوورسیز پاکستانی پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ریمیٹنسز آپ کے نیچے گر رہے ہیں, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کی آ نہیں رہی, قرضے آپ کو مل نہیں رہے, پاکستان میں لوگ سڑکوں پر ہوں گے, ایوانوں کے اندر تماشا ہوگا, عدالتوں پر دباؤ ہوگا, الیکشن کمیشن بے وقت ہو چکا ہے, تو اکانومی آپ سے سنبھلنی نہیں ہے. تو اس لیے اور ساتھ ہی ایجیٹیشن اگر سڑکوں پہ زیادہ ہوگی, اور پھر ایک اور بڑا مختلف چیز ہے, پہلے پی ٹی آئی اکیلی تھی, اب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ساتھ ہیں, جی ڈی اے بھی ساتھ ہے, چکزئی صاحب بھی ساتھ ہیں, منگل صاحب بھی ساتھ ہیں, جماعت اسلامی بھی ساتھ ہے. اب چیزیں بہت مختلف ہیں. تو ایجیٹیشن جتنی پی ٹی آئی اس کو پرامن آئین نے جو حق دیا ہے وہ جتنی زیادہ کر لے گی. اگر میں آپ کو بتاؤں, کل پورے پاکستان میں 12 کروڑ ووٹر تھا نا, 12 کروڑ میں سے اگر کل یعنی آپ یہ کہیں کہ 3 بڑے شہروں میں 12 لاکھ لوگ نکل آئے نا, کراچی, لاہور اور اسلام آباد اور پنڈی میں 12 لاکھ نکل آئے, تو کل رات تک یہ حکومت گھر چلی جائے گی. ٹھیک ہے, اتنا سا کام ہے. یعنی 24-25 کروڑ میں سے صرف 12 لاکھ 3 شہروں میں نکل آئیں, اور کرنا کیا ہے, آپ نے کوئی پتھر نہیں اٹھانا, کوئی ڈنڈا نہیں مارنا. اور میں نے آپ کو کہا نا, دیکھیں آپ ذرا امیجن کریں نا کہ ہر گلی میں سے لوگ نکل رہے ہیں, کتنی گلیوں میں سے پولیس روکے گی. اور آپ پولیس کو بھی یہ پتہ ہے کہ عمران خان آ رہا ہے, عمران خان کو آنا ہے. اب پولیس میں اگر پہلے 100 میں سے 60 لوگ پولیس والے ظلم کرنے والے تھے, جبر کرنے والے تھے اور انتہائی یزیدیت کرنے والے تھے, تو اب ان 60 میں سے تعداد 20 رہ گئی ہے. سر کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ بھائی ہمیں تو یہ کہا گیا تھا 8 فروری سے پہلے کہ پی ٹی آئی از نو مور, اب تو پی ٹی آئی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, 40 اس وجہ سے نکل گئے, اور پہلے ہی وہ جو 100 میں سے 60 ظلم کر رہے تھے اور 40 نہیں کر رہے تھے, وہ 40 کہتے تھے کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے. چلیں کنکلوڈ کرتے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی کہ عدالتوں کا دروازہ بند ہونے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو ایک ہی راستہ اس کے لیے بچا ہے, اور وہ ہے سڑکوں کا راستہ, اور یہ کٹھن راستہ ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی چوائس بھی نہیں بچی. آپ یہ کہہ رہے ہیں بالکل. اور اگر جس دن پورے پاکستان سے 25 کروڑ میں سے 25 لاکھ نکل آئے نا پرامن احتجاج کے لیے, وہ اس حکومت کا آخری دن ہوگا. بہت شکریہ آپ کا.